میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ یہ تفسیر دور منصور کے حوالے سے امیر اہل سنت نے رسالہ فیضان اذان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر سنت و بھرے بیان میں شریک رہوں گا۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ حاضرین اور ناظرین اور مختلف مقامات پر جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائی اپنے حسب حال نیتیں کرتے چلے جائیے۔ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ اجتماع کے اختتام پر آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سلام میں پہل کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہہ لوں گا۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھنے کی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس کی پیروی کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس روایت کی بھی پیروی کی نیت کرتا ہوں۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں۔ اولاً کچھ وہ مدنی پھول بیان کیے جائیں گے جس سے ہمیں حالات کی نزاکت کا اندازہ ہو چلے، یہ حالات کتنے نازک ہیں اور آگے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ میرے آقا غیب کی خبریں بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض وہ ارشادات عرض کروں گا کہ جنہیں سن کر اور پڑھ کر اگر حساس ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہوگا کیا ہمارا۔
کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ بتایا ہمیں، بڑی بڑی خبریں دیں، لیکن چونکہ ہمارا مطالعہ نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنتے کم ہیں، اس طرح کا ماحول چونکہ کم میسر ہوتا ہے، اور اگر مل جائے تو توجہ چونکہ ہماری کم رہتی ہے، لہٰذا وہ مثبت اثرات جو خود ہماری اپنی ذات پر مرتب ہونے چاہیے وہ عموماً نہیں ہو پاتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ قیام فرمایا، آپ نے اس جگہ میں قیامت تک ہونے والی کوئی چیز نہ چھوڑی مگر اسی خبر دے دی، یعنی قیامت تک ہونے والے جو واقعات و معاملات تھے اس کی ہمیں آپ نے خبر عطا فرما دی۔ شارحین لکھتے ہیں یعنی حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ کا بیان فرما دیا۔ جس نے اسے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یہ بات میرے یہ دوست جانتے ہیں، یعنی جو صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت اس مجلس میں موجود تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں نا، تو یہ بات میرے یہ دوست جانتے جو اس وقت اس جگہ موجود تھے۔ ان واقعات میں سے کوئی چیز ہوتی ہے جسے میں بھول چکا ہوتا ہوں، پھر اسے دیکھتا ہوں تو ایسے یاد کر لیتا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کا چہرہ پہچان لیتا ہے، جب وہ اس کے سامنے غائب رہا اور پھر وہ اسے دیکھتا ہے پہچان، ہم کسی کو بھول جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ شخص ہمارے سامنے آتا ہے ارے آپ پہچان لیتے ہیں نا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان واقعات میں سے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جسے ہمیں بھول جاتا ہوں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان فرمایا نا، تو بھول گئے، لیکن جب وہ واقعہ میرے سامنے ہوتا ہے تو میں اس سے ایسے پہچان لیتا ہوں جیسے کوئی ایسا شخص کہ جس سے بھول چکا اور وہ سب سامنے آ جائے تو اسے پہچان لیے، چہرہ دیکھ کر کے اچھا آپ۔ تو یہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، اس مضمون سے متعلق جو روایتیں ہیں کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں کئی مضامین ہیں۔ لڑائیوں کا بیان الگ فرمایا، ڈرنے اور محتاط کا بیان الگ فرمایا، قیامت کا بیان الگ فرمایا، قیامت کی نشانیوں کا بیان الگ فرمایا، فتنوں کا بیان الگ فرمایا۔ حدیثوں کو نقل کرنے والے محدثین کرام نے انہیں الگ الگ چیپٹر میں الگ الگ طور پر بیان کیا ہے۔ اب چند ایک روایتیں بیان کرنے کی اس میں کوشش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو خبریں بتائیں، جن میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی، دوسری کا منتظر ہوں۔ ہم کو خبر دی کہ امانت لوگوں کے دلوں کے اصل میں اتری ہے، یہاں سے امانت یا تو ایمان مراد ہے یا وہی امانت جس کے مقابل خیانت کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، امانت و خیانت۔ پھر لوگوں نے قرآن سیکھا، پھر حدیث سیکھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے اٹھ جانے کی خبر دی۔ قرآن سیکھا اور حدیث سیکھا، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو اس کے
اٹھ جانے کی خبر دی، یعنی آخری زمانے میں روشنی یعنی ایمان دلوں سے نکل جانے کی خبر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ قرآن و سنت پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، ایمان کی ایسی کیفیت ہو جائے گی۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں یعنی آخری زمانے میں روشنی ایمان دلوں سے نکل جاوے گی۔ فرماتے ہیں آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، آدمی ایک نیند سوئے گا تو اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی، تو اس کا اثر چھالے کی طرح رہ جاتا ہے، پھر ایک نیند سوئے گا تو امانت قبض کر لی جائے گی، حتیٰ کہ اس کا اثر آبلے کی طرح رہ جائے گا۔ جیسے تم اپنے پاؤں پر چنگاری لگاؤ تو ابھار سا ہو جاتا ہے نا، تو اسے پھولا ہوا دیکھو جس پہ کبھی بھی جس پہ کچھ بھی نہ ہو، ایسی کیفیت ایمان کے معاملے میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسی چیز ہو جائے گی۔ یعنی لوگوں کے دلوں سے امانت آہستہ آہستہ اٹھے گی، ایک بار غفلت میں امانت جائے گی، دل میں خیانت آئے گی، ایسی کیفیت ہو جائے گی۔ لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی بھی امانت ادا نہ کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلام بھائیوں، یہ خبریں غیب کی خبریں، یہ فتنوں کی خبریں، اور میرے سامنے اس وقت مشکات شریف کھلی ہوئی ہے، میراث، اور اس میں کتاب الفتن ہے، فتنوں کا باب، فتنوں کا بیان، اس میں یہ روایتیں نقل کی گئی ہیں، اور جو مفتی صاحب نے اس معاملے میں مدنی پھول عطا فرمائے اس کو بھی سنتے چلے جائیے۔ اور آج جس زمانے میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس پر غور کرتے چلے جائیں کہ یہ کیسا دور ہے کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی بھی امانت ادا نہ کرے گا، یعنی وہ لوگ آپس میں خرید و فروخت اور دوسرے مالی معاملات کریں گے مگر امین نہ ہوں گے، امانت دار نہ ہوں گے، تجارتوں میں خیانت ملاوٹ سبھی کچھ کریں گے، اپنی زبان پر قائم نہیں رہیں گے، اپنا کمنٹمنٹ پورا نہیں کریں گے۔ یہ خبر دی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، فرماتے حتیٰ کہ جائے گا فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے، یہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے، یعنی آخری زمانے میں لوگوں کی یہاں تک یعنی امین آدمیوں کی اتنی کمی ہو جائے گی، اتنے کم ہو جائیں گے جنہیں امانت دار امین کہا جائے۔ یہ امین یہ تھا نہیں کہ یہ نام ہے امین ہوتے ہیں، یہاں امین امانت دار، امانت دار کا حال یہ ہوگا کہ امین آدمیوں کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ اگر کسی شہر کے کسی قبیلے میں کوئی ایک امین ہوگا تو لوگ دور دور سے اس کا چرچا کریں گے کہ اس علاقے میں صرف وہ شخص امین ہے۔ اتنے کم امین ہو جائیں گے، اتنے کم امانت دار ہو جائیں گے، یہ کیفیت ہو جائے گی ایمانوں کی۔ پھر فرمایا اور کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ کیسا عقل مند ہے، کیسا خوش طبع ہے، کیسا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں روئی کے دانے کے برابر ایمان نہ ہوگا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی چالاکی، دنیا کمانا، چست و چالاکی ہونے کی تو تعریف ہوگی مگر اس کے دین، تقوی اور امانت کا ذکر بھی نہ کیا جائے گا، وہ ہوگا بے ایمان، خائن، جیسا کہ آج کل عام نمبردار، دنیا دار وغیرہ وغیرہ جن کو دیکھے جاتے ہیں۔ ہاں بعض اللہ کے مقبول بندے بھی ہوتے ہیں مگر تھوڑے، یعنی ایسے لوگوں کا یہ احوال میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اے مبلغین دعوت اسلامی، اے مدنی قافلوں کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں، درد مند دل رکھنے والے میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ خبریں دی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا
ایک زمانہ ایسا آئے گا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الفتن کی ہی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والا اپنے ہاتھ پر چنگاری رکھنے والے کی مثل ہوگا، اور ایسے شخص کے لیے تم جیسے 50 کا ثواب ہوگا۔ یہ اپنے صحابہ سے ارشاد ہو رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرما۔ حکیم الامت مفتی احمد یارقا نعیمی فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ آئے گا، یعنی یہ زمانہ قریب قیامت ہوگا جس کی ابتدا آج ہو چکی ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کئی برس پہلے لکھا نا کہ اس کی ابتدا آج ہو چکی ہے، فرماتے فی زمانہ دیندار سنتوں کا پیکر، ایک با عمل سنتوں کا پیکر عاشق رسول، ہم اپنی اگر اسی دعوت اسلامی کی اصطلاحات میں بھی اگر کچھ اس میں عرض کرنا چاہیں تو جس کی جیسے فی زمانہ دیندار بن کر رہنا مشکل ہے، آج داڑھی رکھنا، نماز کی پابندی کرنا دوبھر ہو گیا، سود سے بچنا مشکل ترین ہو گیا۔ پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والے کہ گویا کہ جیسے اپنے ہاتھ پہ چنگاری رکھنے والے کی جو مثل حدیث پاک میں آیا کہ فرماتے یعنی جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا بہت ہی بڑے صابر کا کام ہے، یوں ہی اس وقت مخلص کامل مسلمان بننا مشکل ترین عمل ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس زمانے میں ایمان پر قائم رہنے والے کو 50 صحابہ کے عمل کے برابر ثواب ملے گا۔ آج جو ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ یار یوں مشکل ہے، بس مشکل تو آنی ہے، مشکل تو ہونی ہے۔ یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والا اپنے ہاتھ پر چنگاری رکھنے والے کی مثل ہوگا۔ اور آج کیسا دور ہے، وہ روایت میرے پاس لکھی ہوئی تھی لیکن اس سے متصل بیان کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ الزہد للباحقی کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کسی دیندار کا دین محفوظ نہ رہے گا سوائے اس شخص کے جو اپنے دین کو لے کر یعنی اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک سوراخ یعنی غار سے دوسرے سوراخ یعنی غار کی طرف بھاگ جائے۔ اس وقت معیشت کے حصول اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ میرے آقا کی غیب کی خبریں سنو، غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ارشادات دل کے کانوں سے سنو۔ اور آج اپنے زمانے اور اپنے کیفیات کو مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر لکھا کہ ایسا زمانہ آج ہے، ایسا زمانہ آج ہے، ہم ایسا زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں، یعنی کتاب الفتن پر بیان کرنے والے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ دور فتن ہے، اولا اوسط اخرا، یعنی کہ پہلا ہے، بیچ کا ہے کہ آخری ہے، اس کا تعین نہیں کر پایا، نہیں ہوتا، مطلب نہیں بیان کیا گیا، نہ میں نے سنا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ ہے دور فتن۔ تو یعنی اس وقت ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس وقت معیشت کا حصول اللہ تعالیٰ کو ناراض کی بغیر نہ ہوگا۔ پھر جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اور اگر اس کے والدین بھی نہ ہو تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اسے مال کی کمی کا تانا دیں گے، اسے مال کی کمی کا تانا دیں گے۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو ایسی جگہوں پر لے جائے گا
جہاں وہ اپنے آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالے گا تو گویا انہی کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ غور کرے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین کس قدر ہم گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کئی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں گی، تمہارے نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ کہ کتنی حیرت ہوئی صحابہ کرام علیہ رضوان کو سن رہے، کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے۔ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ کمال کی بات ہے، مجھے تو یہ کیا ایسا بھی ہوگا پر بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ آقا کیا ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، آنے والے وقت میں معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ اب اس سے سخت کیا ہوگا؟ اس سے بھی سخت ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی سخت کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ کیا ایسا بھی ہوگا؟ یعنی جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے۔ ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی اس سے زیادہ سنگین کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ اس وقت تمہاری حالت کیسی ہوگی جب تم برائی کی دعوت دو گے اور نیکی سے منع کرو گے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، معاملہ اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں انہیں ایسی آزمائش سے مبتلا کر دوں گا جس میں سمجھدار شخص بھی حیران رہ جائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان فتنوں سے پہلے ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے پہلے آمار کر لو جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ انسان سویرا پائے گا، مومن ہو کر شام کرے گا کافر ہو کر۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ انسان سویرا پائے گا مومن ہو کر، شام کرے گا کافر ہو کر، شام کرے گا مومن ہو کر، صبح سویرا پائے گا کافر ہو کر۔ ایسے فتنے ایسی بلائیں ہوں گے کہ انسان کو کچھ سوجے گا نہیں کہ میں کیا کروں۔ دلوں کے حالات بہت جلد بدل جائیں گے۔
مفتی صاحب نے یہ دونوں صورتیں بیان کی. یہاں سے مراد یا تو کافر ہے، جو کافر جس کو کہتے ہیں واقعی کافر ہے، یا پھر بمعنی ناشکرہ ہے، کفران نعمت کرنے والا. مگر مفتی صاحب خود لکھتے ہیں کہ پہلا معنی زیادہ قوی ہے کہ یہاں کافر مومن کے مقابل ارشاد فرمایا گیا، یعنی ایمان دل سے نکل جائے. ایمان دل سے نکل جائے، ایسے یہ کیسے حالات ہوں گے؟ ارشاد فرمایا دنیاوی سامان کے عوض اپنا دین فروخت کر دے گا. یعنی معمولی دنیاوی لالچ میں اپنا دین چھوڑ دے گا. رشوتیں لے کر غلط فیصلے کیے جائیں گے، پیسے لے کر جھوٹی گواہیاں دی جائیں گی، شراب خوری قتل تک کر دیں گے. اور مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ تو اب دیکھا جا رہا ہے. اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا عجیب دور ہوگا. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا دین سلامت رکھے، اللہ ہمارا قلب سلامت رکھے. مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے، مسلمان ہے عمران تیرے کرم سے، مسلمان ہے ہم سب بھی مولا تیرے کرم سے. او ایمان پر خاتمہ، او ایمان پر خاتمہ یا الہی، او الہی برے خاتمے سے بچانا، الہی برے خاتمے سے بچانا. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے. ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. میں اس حدیث پاک کے تحت تو کچھ نہیں عرض کر رہا، اس طرح ایک واقعہ بس یاد آ گیا، قلب کیسے بدلتا ہے. امیر سنت کو ایک مکتوب ملا تھا، جب اطلاع ملی ایک شخص کے متعلق، برسوں کا نمازی، پہلی صف کا نمازی، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مسجد میں لے جانے والا، نماز پڑھنے پڑھانے والا، لیکن ایک بیماری آئی، کوئی پریشانی آئی، دل ایسا بدلا کہ نمازیں بھی گئی، بوڑھا ہو گیا، بوڑھاپے میں جا کر نمازیں گئیں، حتیٰ کہ نماز کا بولو تو لڑا ہے، گالی گلوچ، حتیٰ کہ ننگی فلمیں دیکھنے کے اس کے واقعات ملتے. ایسا عجیب ہو گیا. اور بھی بہت کچھ اس کے بارے میں بیان کیا گیا. قلب کیسے بدلتا ہے، کتنی، کب اچھائی سے کس کو نفرت ہو جائے معاذ اللہ، اور برائی سے محبت ہو جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ ہمارا قلب سلامت رکھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم ثبت قلبی علی دینک،
یا اللہ میرے قلب کو تیرے دین پر ثابت رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو دین پر ثابت رکھ، ہمارے دل کو۔ آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جلا ہوتا، کاش میری ماں نے۔ آہا کثرت عصیان، ہائے خواب دوزخ کا، آہا کثرت عصیان، ہائے خواب دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جلا ہوتا۔ ایک بزرگ اپنی ماں سے کہتے، ماں کاش کہ تو میرے معاملے میں بانجھ ہوتی، کاش۔ ایسا عجیب دور ہے، ایسا فتنوں کا دور ہے، اور ایسی فتنوں میں ایسی کشیشیں ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ارے کون دیکھے ان فتنوں کی طرف؟ نہ بابا نہ جاوے ان فتنوں کی طرف۔ یہ کس نے کہہ دیا چلو ادھر ہوا ہو جدھر کی؟ ارے ہوا ہو چلو ادھر جہاں مدینے کی ہوا ہو، جو مدینے کی طرف لے جائے۔ دنیاوی فتنوں کی طرف کون جائے گا؟ کون جھانکے گا؟ نہ، اس میں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے دور کے متعلق ارشاد فرمایا، ایسے فتنے ہوں گے، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایسے فتنے ہوں گے ان میں سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہوگا، سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور ان میں جاگنے والا کھڑے سے بہتر ہوگا، اور دوڑنے والے سے، کھڑا ہونے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یہ ایسا ہی ارشاد ایک اور حدیث میں ہے کہ عن قریب فتنے ہوں گے، پھر فتنے، خبردار پھر فتنے ہوں گے، یعنی فتنوں پر فتنے، فتنوں پر فتنے، فتنوں پر فتنے ہوں گے۔ پھر وہ فتنے ہوں گے کہ ان میں بیٹھا ہوا چلتے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ اس کو استعارہ بولتے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے، اشارے ہیں یہ کہ بیٹھا ہوا چلتے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور چلتا ہوا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ فتنوں کی طرف جھانکنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، الگ کر لے، اپنے دین کی حفاظت کرے اور خرابیوں سے خود کو محفوظ رکھے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمائے، قریب ہے کہ مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں جنہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں یا پانی کی جگہ لے جائے، یہ اس کا بہترین مال ہوگا۔ یعنی علیحدہ، لوگوں سے کٹ کر علیحدہ رہ گیا نا، بکریاں اور اس میں رہا ہے، لوگوں سے کٹ گیا، اپنا دین فتنوں سے بچا کر بھاگ جائے، اپنے آپ کو بچائے لوگوں سے۔ یہاں تو لوگوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں تو گیدرنگ چاہیے ہوتی ہے،
اور اس میں بھی وہ گیدرنگ چاہیے جو ایک سے ایک چٹکلے سناتا ہو، گھماتا پھراتا ہو، تفریحاں کرواتا ہو، وہ مدنی انعام کا عامل، کوئی سنجیدہ، کوئی خوف خدا میں رونے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، متقی، پرہیزگار، شرمیلا، با حیا، ایسا خوش قسمتی سے اگر کوئی نظر آ جائے تو اس کی صحبت میں بیٹھتا کون ہے؟ اب یار یہ تو بور کرتا ہے، یہ تو بوریت والا آدمی ہے، اس کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ تو موٹر سے بیٹھ کے کوئی دودھ پتی پلاوے، چائے پلاوے، موٹر سائیکل کے بٹھا کر اپنے کو گھمانے لے جاوے، بے حیائیوں کی طرح، بے حیا لوگوں کی طرح ٹرپل سواری بٹھا کر لے جاوے، اور اپنی بھی بے حیا بن کر ٹرپل سواری میں سوار ہوتے چلے جائیں، اور وہ ہم کو گھمائے پھرائے، مختلف گناہوں بھری تفریح گاؤں میں لے کے جائے۔ آج کل تو ایسے دوست اور لوگوں کی صحبت پسند ہوتی ہے، رشتہ داروں خاندانوں میں جائے، غیبتیں ہوں، چگلیاں ہوں، تہمتیں ہوں، بہتان ہو، دین اور اسلام کے معاملے میں مذاق اڑایا جاتا ہو، پتہ نہیں کیسی کیسی صحبت ہے، کیسی کیسی گیدرنگ ہے۔ ہماری ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے ایسے صحیح ہے، یہ ہمارے نصیب، یہ ہماری ذہنیت کی خرابی ہے نا، کہ ہمیں پسند ہی ایسا آتا ہے جو ایسا ہو۔ اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتنوں کے دور کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دنیا نہ جائے گی حتیٰ کہ لوگوں پر وہ دن آ جائے گا جب قاتل نہ جانے گا کہ کس جرم میں قتل کیا، اور مقتول نہ جانے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کیا گیا۔ قاتل نہ جانے کہ کس جرم میں قتل کیا، نہ مقتول جانے گا کہ مجھے کیوں قتل کیا، نہ قاتل کو پتا کہ میں نے اس کو قتل کیوں کیا، نہ مقتول کو پتا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا۔ عرض کیا گیا یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا فتنہ عامہ کی وجہ سے، فتنہ عامہ کی وجہ سے ہوگا۔ قاتل مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اس کی شرح بڑی توجہ کے ساتھ میرے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے مفتی صاحب نے جو شرح لکھی ہے نا وہ غور سے سنیے۔ لکھتے اس فرمان عالی کا ظہور آج پورے طور پر ہو رہا ہے۔ کتاب الفتن، فتنوں کا باب، فتنوں کا بیان، اور اس میں یہ حدیث، اور اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ آج پورے طور سے اس کا ظہور ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ یہ بات بات اور مکھی مچھر کھٹمل کی طرح انسان قتل کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، سروے رپورٹ یہ ہے، سرچ رپورٹ یہ ہے، ریسرچ یہ ہے کہ جتنا انسان کا قتل عام اور اس انسانی خون جتنا جس کا سستا اور جس انداز سے قتل عام ہمارے ملک میں ہو رہا ہے نا، دنیا میں چند ہی ملک رہ گئے۔ ہمارا ملک اس معاملے میں بڑا سر فہرست ہے، جس میں بہت ٹھیک ٹھاک قتل ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو ہی رہی ہے، آپ کو ہی پتہ ہے، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے نام پر ہو رہی ہو، چاہے وہ اغوا برائے تاوان کے نام پر ہو رہی ہو، اغوا کے نام پر ہو رہی ہو، بھتہ خوری کے نام پر ہو رہی ہو، وراثت کے نام پر ہو رہی ہو، جائیدادوں کے نام پر ہو رہی ہو، منصب کے نام پر ہو رہی ہو، شہرت کے نام پر ہو رہی ہو، دولت کے نام پر ہو، کسی بھی نام پر ہو رہی ہو، قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ فرماتے جس کی وجہ یہ ہے کہ قاتلوں کو سزا نہیں ملتی۔ مفتی صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے قاتلوں کو سزا نہیں ملتی، تو مقتول کے وارثین ایک کے عوض دو تین کو مار دیتے ہیں، پھر وہ لوگ دو کے عوض اس سے زیادہ کو مار دیتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں مجرموں کو سزائیں مل جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ فرماتے ہیں لوگ لا قانونیت کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں بربریت آ چکی ہوگی، ظلم پر اتر آئیں گے، شرافت انسان، شرافت لوگ کھو چکیں گے۔ فرماتے اس حدیث کی زندہ شرح یہ زمانہ ہے۔ آج جو ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اور قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، یہ تو ایک سوال کھڑا کیا نا کہ قاتل تو جہنم میں جائے گا، کیوں تو ٹھیک ہے اسے قتل کیا، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟
تو فرمایا قاتل تو قتل کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا، اور مقتول ارادہ قتل کی وجہ سے، کہ وہ بھی اسی ارادے سے آیا تھا کہ وہ اس کو قتل کرتا، داؤ اس کا چل گیا تو وہ قاتل ہو گیا، یہ مقتول ہو گیا۔ اگر داؤ اس کا چلتا تو یہ قاتل ہوتا، وہ مقتول ہو جاتا۔ اس کو اس کے اتنے زبردست اور پکے ارادے کی وجہ سے اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ روایتیں جو آپ کو بیان کی جا رہی ہیں میرے میٹھے اور اسلامی بھائیوں، اس کا میرے کچھ مقاصد ہیں۔ اول یہ کہ ہم اس دور کو ایزی نہ لیں، نہ دوست بنانے میں ہم کچھ سوچتے ہیں، نہ کہیں آنے جانے میں کچھ سوچتے ہیں، گھر لینا کیسی جگہ پر ہے، شادی کرنی کس سے ہے، رشتہ بنانا کہاں ہے، دوست بنانا کس کو ہے، صحبت کیسی ہونی چاہیے، ماحول کیسا ہونا چاہیے، سنگت کیسی ہونی چاہیے۔ ہم نے اس معاملے میں غور کرنا چھوڑ دیا، اور ہمیں کہتے ہیں جناب اپنے اوپر چھوڑے، سب اپنے اوپر۔ اپنے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر کر کر کے تو قوم نے داڑیاں منڈوا دی، نمازوں سے چلے گئے، جھوٹ میں آ گئے، غیبتیں کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے۔ ارے اپنے اوپر ہونا، اپنے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ اپنے اوپر لے کر آج تک ہم نے کیا پایا؟ فتنے ہی فتنے، لڑائی جھگڑے۔ آج کون سا گھر ہے جس میں امن و محبت اور پیار کو آپ مثالی بیان کر سکیں؟ الا ماشاء اللہ۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے، ماں باپ اور اولاد میں نہیں بن رہی ہے، بھائی بہنوں میں نہیں بن رہی ہے، بہن بھائیوں میں نہیں بن رہی ہے۔ اگر بہن کی بیٹی بھائی کے بیٹے کے پاس چلی جائے تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ مطلب سسرالی ہو جاتے ہیں، تو وہ محبت نفرت سے بدل جاتی ہے۔ میلے والا میلے والے سے، پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے۔ ایک نمازی دوسرے نمازی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، امام کبھی مقتدیوں کو غیبتوں میں لے لیتا تو کبھی مقتدی امام کو غیبتوں میں لے لیتے ہیں۔ امام اور مؤذن میں نہیں بن رہی ہوتی ہے، خاتم اور مؤذن میں نہیں بن رہی ہوتی ہے، مسجد کی کمیٹی کرنے، مسجد کا کام کرنے والے کمیٹی والوں کے آپس میں نہیں بن رہی ہوتی ہے۔ وہ امام کی کٹ رہے ہوتے ہیں، امام ان کی کٹ رہا ہوگا۔ اللہ ماشاءاللہ جو بچے ہوئے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، میں 100% پر بات کرتا نہیں ہوں، نارمل سی بات کر رہا ہوں۔ جو اس بات کو اپنے اوپر لے رہا ہے وہ لے لے، جو کہتا ہے میں بچا ہوا ہوں اور وہ اپنے قول پہ سچا ہے تو اچھا ہے، اللہ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے کہ جو بچا ہوا ہے۔ لیکن بچا ہوا کون؟ کتنے بچے ہوئے؟ دور فتن میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیارا ایک ارشاد عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فتنوں کے زمانے میں عبادت ایسی ہے جیسے میری طرف ہجرت، یعنی جو ثواب فتح مکہ سے پہلے میرے ہجرت کر کے آنے کا تھا، وہی ثواب اس فتن کے زمانے میں عبادت کرنے والے کو ہوگا۔ جیسے مہاجر اپنے عزیز و اقارب سے منہ موڑ کر رب کی طرف آ جاتا ہے، ایسے یہ شخص ان تمام سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ عبادت کا اتنا ثواب ہے۔ دور فتن کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں کے دور سے محفوظ فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم لوگوں کی بھوسی میں رہ جاؤ گے، یعنی بالکل بھوسی جیسے ہو جاؤ، کسی کام کے نہیں رہو گے، بالکل کوئی فائدے والی چیز نہیں رہے گے، محض بیکار ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کہ ان کے عہد و پیما اور امانتیں گڑبڑ ہوں گی اور آپس میں اختلاف کریں گے اور ایسے ہو جائیں گے اور اپنی انگلیوں شریف کو گتھا دیا، ملا دیا۔ عرض کیا مجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا جسے بھلا جانو اسے لازم پکڑ لو، مضبوط پکڑ لو، اور جسے برا جانو اسے چھوڑ دو۔ ایک روایت میں آئے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ اپنے گھر کو لازم پکڑ لو،
یہ فتنے کے دور میں اپنی حفاظت کے مدنی پھول عطا ہو رہے ہیں. جیسے نجات کے مدنی پھول بیان ہوئے ایک روایت کے اندر کہ نجات کیا ہے. فتنوں کے دور میں یہ نجات کے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، یعنی بلا ضرورت اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. نماز با جماعت وغیرہ کا جو ہے رزق حلال ضرورت کے تحت کمانا، یعنی یہ جو لوگوں میں میل جول رکھنا اور یہ جو رکھنا نا، اس کو پسند نہیں کیا گیا. جو روایتوں کے جو شروحات بیان کی گئی ہیں مختلف جگہوں پر، جو اس کا نچوڑ ہے نا، میں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور اپنی زبان کی حفاظت کرو. کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ، انشاءاللہ سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک. تو اپنے گھر کو لازم پکڑ لو. بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ گھر کی جیسے ٹاٹ کا پیوند ہوتا ہے نا، ایسا ٹاٹ کا پیوند بن جائے، نہ نکلے گھر سے باہر. یہ 2 گھنٹے کے اندر اندر جو گھر جانا ہے عشاء کے بعد، اللہ کرے اس مدنی انعام پر ہمارا عمل ہو جائے. بعض استثناءات صورتیں ہوتی ہیں، اجتماعات ہیں، مدنی مذاکرے وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں جس میں اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں. مگر جو ہمارے علاقے کے مدنی کام ہوتے ہیں، جس میں آپ مدرسۃ المدینہ بالیگان سے فارغ ہوئے، درس دیا، درس دینے کے بعد چوک درس وغیرہ دے کر آپ 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر چلے گئے. اب گھر جا کر بھی اپنے دین و ایمان کا تحفظ کا سوچ رکھیے. اس دور پر، اس فتنوں کے دور پر نظر رکھیے. یہ آزاد رہنے والا دور نہیں ہے، یہ بے باکی کے ساتھ گھومنے والا دور نہیں ہے. بڑا مسئلہ ہے اس وقت. اس قدر گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، اس قدر گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں. اور ہم پر اس قدر، مسلم معاشرے پر اگر میں بات کروں، اس قدر حملے ہو رہے ہیں. اور اس طرح کی جو روایتیں وغیرہ ملتی ہیں، پھر ان روایتوں کو غور سے پڑھتے ہیں، ان کی شروحات کو غور سے پڑھتے ہیں. جو کچھ ہو سکتا تھا اور جو کچھ ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کو بیان کر لینے کے بعد اب میں ایک نتیجے کی طرف آ رہا ہوں. بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے لیکن وقت پھر کافی ہو جائے گا. اس وقت جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بیان کرنا یہ ہے کہ ایک تو مجھے اپنی اور پھر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنے آپ کو بچانا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، نیک ماحول میں رکھنا ہے، سنتوں برے ماحول میں رکھنا ہے، فضول قسم کے دوستوں سے، گناہوں برے دوستوں سے خود کو بچانا ہے. یہ بات ذہن میں بیٹھ رہی ہے. آزاد نہیں رہنا ہے. ایک کٹھے سے خود کو باندھ دیا اور بس اب بندے رہنا ہے. رسی بھی بڑی نہیں ہو کہ ادھر ادھر نہ نکل جائیں. ایک بالکل لمیٹیڈ ایریا ہو، گھر کے اندر رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں. ضرورت کے تحت جو نکلنے کا عرض کیا گئے، زبان کو قابو میں رکھیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں. رونا اختیار کرنا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا. یہ ٹھیک. پھر نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یعنی جس طرح یہ آج چند ارشادات آپ کو بیان کیے، اتنی حدیثیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں ان عنوان پر، اتنی حدیثیں ہیں کہ بیان سے باہر ہیں. اتنی حدیثیں. قیامت کی نشانیوں میں کتنی حدیثیں کہ لوگ کیسے ہو جائیں گے، کیا کیا ہوگا، قلب اور ذہن کی کیفیت کیا ہوگی، عادتوں کی کیا کیفیت ہوگی. اتنا بیان ہے. اب ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے نا. ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، لوگ ایسا کریں گے، امانت ضائع کی جائے گی. تو اب ہم امانت ضائع کرنے والوں میں تو نہیں آ جائیں گے. ماں کی نافرمانی کریں گے تو ماں کی نافرمانوں میں تو نہیں آئیں گے نا. باپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے تو باپ کی بے وفائی تو نہیں کریں گے نا. ہم تو ان لوگوں میں نہیں آئیں گے. علم سے دور ہو جائیں گے، علم دین نہیں سیکھیں گے، ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے. ایسا ہوگا اور یقیناً ہوگا.
مگر ہم نے ایسا نہیں بننا. ہمیں اس سے بچنا ہے, ہمیں ان فتنوں سے بچنا ہے, ہمیں ان آفتوں اور مصیبتوں سے بچنا ہے, اور انشاءاللہ بچانا ہے. اور جو کچھ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس پر نظر رکھنی ہے. اگر ہم نظر نہیں رکھیں گے تو ہوگا کیسے؟ یہ نظر ہی تو تھی جو دعوت اسلامی یہاں تک پہنچی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فتنوں سے بچانا, انہیں نیکی کی دعوت دینا, انہیں برائی سے منع کرنا, اور انہیں ایک ایسے راستے پر چلانا جو راستہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ ایک تحریک چلی تو آج الحمدللہ یہاں تک پہنچی نا. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ایک نظر رکھتے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. جو ریسرچ ہے اسلام اور مسلم معاشرے کے خلاف ہونے والے اقدامات کے حوالے سے, مغربی نظریات, ویسٹرن کلچر جس کو کہتے ہیں, غیر مسلموں کے جو عموماً ہم کہیں کہ جو نظریات اور ان کی عادات اور اطوار اور تہذیب ہے, اور ان کے اخلاق, سوچ, مناظر کو اسلامی ممالک کی طرف منتقل کرنا, یہ ایک مذموم سازش ہے جس پر بعض حلقوں میں پردہ اٹھایا گیا ہے. آج آپ کو ویڈیوز کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, ویب سائٹ کے ذریعے, گندی گندی ویب سائٹس کے ذریعے ایک تعداد ہے جسے حیا سوز ویڈیوز دی جاتی ہیں اور دستیابی ہے. ایک نظریہ, ایک ریسرچ یہ ہے کہ یہ پری پلان ہے کہ ایک معاشرہ ایسا ہے جس میں یہ عیب نہیں ہے, اس معاشرے سے اس طرح کی چیزیں اٹھا کر آپ کے اندر ڈالی جا رہی ہیں تاکہ اس گناہوں برے سلسلے میں یہ قوم بدمست ہو جائے اور اپنی اصل روحانیت اور اپنی اصل تہذیب اور اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائے. اور اس میں یہ کس قدر کامیاب ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس قدر کامیاب ہے کہ ایک سروے رپورٹ کے مطابق, میرے پاس لکھی ہوئی ہے, جو بری ویب سائٹ ہیں یہ چند سال پہلے انٹرنیٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کا جو فحش استعمال ہے اس استعمال کرنے میں پاکستان کا پہلا نمبر تھا. یہ چند سال پرانی ایک ریسرچ ہے. جو فحش ویب سائٹس ہیں جس پر گندے مناظر نظر آتے ہیں, اس کے استعمال کرنے میں ہمارے ملک کو پہلا نمبر دیا گیا. اللہ کرے غلط ہو, بس جس تیزی کے ساتھ یہ فحاشی پھیل رہی ہے اور جس تیزی کے ساتھ یہ نوجوان آنکھیں بند کر کے دوڑے چلے جا رہا ہے, ویب سائٹ بند ہوتی ہے تو ان کے چور راستے نکالتا ہے اور دیکھتا ہے, جھانکتا ہے, پوچھتا ہے. تعلیمی اداروں میں یہ ویب سائٹس اور یہ سائٹس اور یہ چیزیں مشہور کی جاتی ہیں. ہم تو ایک ہی دن ہے نا, اچھی تعلیم, وہاں اچھا ماحول ہے, اچھی تعلیم کی تعریف کیا. آپ تعلیم کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں, کبھی ماحول کے بارے میں سوچا کہ تعلیم یہ ٹیچر سے لے رہا ہے بچہ مگر بیٹھا کسی اور بچے کے پاس ہے. یہ بچہ اس کو کیا دے رہا ہے, یہ ٹیچر اس کو کیا دے رہا ہے, کتاب اس کو مزید کیا دے رہی ہے, کتاب اس کو میری اور جونس کی لو سٹوری سکھا رہی ہے یا اسے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ سکھا رہی ہے, انگریزوں کی غیر مسلموں کی فحاشی سکھا رہی ہے یا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات سکھا رہی ہے. تعلیم کیا سکھا رہی ہے, اس کو انگلش کی پروننسیشن ہی درست کرنا سکھا رہی ہے یا اس کو قرآن پاک درست کرنا بھی سکھا رہی ہے. تعلیم کیا سکھا رہی ہے. میں اس طبقے سے اس وقت بات کر رہا ہوں جسے صرف اور صرف
ایک اعلیٰ اور عمدہ تعلیم کو ہی معیار بنایا، مگر اس کو نہ سوچا کہ ماحول کیا مل رہا ہے۔ آگے بڑھے نا، ابھی مزید پتہ چلے گا۔ ایک تو یہ اخلاق، سوچ، برے جو گندے قسم کے جو نظریات اور گندی قسم کی جو سوچ ہے، اس سے منتقل کیا جا رہا ہے آپ کی اسلامک سوسائٹی کے اندر، آپ کے اسلامی معاشرے کے اندر۔ اور دارے اسلامی معاشرہ یہ کوئی چار دیوار، یہ کوئی ہواؤں کا نام نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی چار دیواریوں کا نام ہے، در و دیوار کا نام ہے جس میں لوگ رہتے ہیں۔ اور ہم ایک ایسے ذہن والے لوگ ہیں، ہم ایسے مطلب کہ غیرت والے لوگ ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہماری اجازت کے بغیر کوئی غیر محرم آ نہیں سکتا، نہیں آ سکتا نا، کیسے کوئی آ جائے گا؟ ہمارے گھر کی ہمارے عورتیں رہتی ہیں، کوئی دروازے سے نہیں آ سکتا، ٹی وی کے ذریعے جس بھی حیائی کو آنا آ جا ہمارے گھر کے اندر، بلکہ آنے کی ضرورت نہیں، ہم خود تمہیں پکڑ پکڑ کر لائیں گے، چینل گھما گھما کر لائیں گے، اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کے اخلاقیات کا جنازہ نکالیں گے، اپنے گھر کی چار دیواری میں کروں گا۔ میں باپ ہوں نا، کافی ہوں میرے بچوں کو بگاڑنے کے لیے، کیا ضرورت ہے مجھے میرے گھر کے دروازے سے اندر آ کر کسی کو میرے بچوں کو بگاڑنے کی؟ میں ہوں نا، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ انہوں نے تو دیا، لیا کس نے؟ نمبر 2، بدکاری اور ہم جنسی کو باقاعدہ قانونی شکل دی جائے گی، اور دی گئی۔ خاندان کی بنیادوں کو تباہ برباد کیا جائے گا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فیملی انفراسٹرکچر کو پری پلان ڈیمولش کیا جائے گا۔ یعنی کہ جو ایک ڈھانچہ ہوتا ہے گھر کا، گھر کے اقدار کا، گھر کی تہذیب کا، گھر کے نظام کا ایک پورا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے، ایک اقدار ہوتے ہیں، ایک پورا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کو تباہ برباد کیا جائے گا۔ نہ باپ بیٹوں کو کچھ کہہ سکے گا، نہ بیٹا باپ کو کچھ کہہ سکے گا، نہ بیوی شوہر سے بات کر سکے گی، نہ شوہر بیوی سے کوئی بات کر سکے گا۔ یعنی ایک مغربی ملک کی بات ہے، ایک باپ رو رہا ہے میرے مبلغ کے آگے، باپ رو رہا ہے، لٹرلی رو رہا ہے کہ میری 16 سال کی بیٹی میری آنکھوں کے سامنے روزانہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتی ہے، میں اس کو روک نہیں سکتا۔ ایک باپ کہہ رہا ہے کہ میری 17-18 سال کی بیٹی میرے آنکھوں کے سامنے میرے گھر کی پہلی منزل پر 2 ماہ سے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے، میں اس کو منع نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، ہمارے یہاں کا قانون اجازت نہیں دیتا۔ اور وہ تہذیب، وہ طریقہ کار اٹھ کر آ رہا ہے ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر، آزادی کے نام پر، انڈیپینڈنسی کے نام پر، حریت کے نام پر اتنی بے حیائی اور برائی آ رہی ہے ہمارے یہاں، اور کئی جگہ پر آ چکی، شاید ہمیں کانوں کان پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ چوتھی چیز، مرد اور عورتوں کے درمیان فاصلے ختم کر دیے جائیں۔ شانہ بشانہ چلایا، اب ہاتھ ملایا، اب ڈیفینیٹلی میں کنفرم بات کر رہا ہوں، ہاتھ ملانا تو دور رہ گیا، اب لٹرلی لڑکی لڑکے گلے ملتے ہیں۔ ایک ایسا ماحول، ایسا کلچر بن چکا ہے، بالکل گلے ملتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے تو پتا چلا تھا کہ عید کے دنوں میں گلے ملتے ہیں، اب تو نارملی جیسے ہم مصافحہ معانقہ کرتے ہیں نا مرد، ارے اس میں بھی مردوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی فتنے کا خوف نہ ہو، ہاتھ ملاتے ہوئے بھی اور گلے سے لگتے ہوئے بھی۔ اور یہاں تو سراپا عورت ہے، بھائی کے سامنے بہن غیر مرد سے گلے مل رہی ہے، کلچر ہے، نہیں ملے گی تو برا کہلائے گا۔ بتا یار، نہیں ملے گی تو برا کہلائے گا۔ یہ ماحول ہمارے یہاں بن رہا ہے کہ گلے مل رہی ہیں لڑکے لڑکے، فاصلے ختم ہو گئے۔ پھر ایک قدم اور آگے آئیے، اولاد کی پرورش سے عورت کو آزاد کر دینا، یہ بھی ہوا۔ اولاد کی پرورش سے عورت کو آزاد کر دینا، یعنی ماں کو اس بات کا اب اخلاقی طور پر بھی پابندی بنایا جا رہا، نظام تبدیل کر دیا گیا، عورت آزاد کر دی گئی۔
بچے پیدا کرنے میں بھی مسائل کر دیے گئے، گیپ بڑھاؤ گیپ بڑھاؤ گیپ بڑھاؤ، اور بہت سارے مسائل آ گئے۔ آگے بڑھے تو اور آتا ہے کہ نوخیز لڑکوں لڑکیوں کو، یعنی بالکل ابھرتی ہوئی جو عمر ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، جذبات مشتعل ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے میں ان کو آپس میں تعلقات پیدا کرنے کے لیے آزادی دی جائے اور اس کو قانونی شکل دی جائے، اور کسی قسم کی بھی ان پر روک ٹوک نہ کی جائے، یہ قانونی طور پر نافذ کروایا جا رہا ہے۔ 16 17 سال کی، کیونکہ اس کے ساتھ ہے مخروط تعلیمی نظام کو ترجیح دی گئی، کو ایجوکیشن، جس میں لڑکا اور لڑکیاں آپس سے پڑھتے ہیں، جس میں لڑکیاں اسکرٹ پہنتی ہیں اور لڑکے ٹائی اور کوٹ والے ہوتے ہیں، پینٹ والے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ایک ہی بینچ پر بیٹھتے ہیں، ایک ہی کلاس کے اندر رہتے ہیں، اور ان کی 6ٹھی اور 7ویں کلاسز سے ان کو وہ تعلیم دی جاتی ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے مجھے میرے چینل پر حیا آ رہی ہے، میں نہیں بیان کر سکتا۔ وہ تعلیم آفیشلی دی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے، اس کے طریقہ کار سمجھائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے آزادی ہے۔ اب جس ایک کلاس کے اندر، جس انسٹیٹیوٹ کے اندر، جس سیکشن کے اندر 17 18 سال 15 سال کے لڑکے اور لڑکیاں بیٹھی ہوں، اور وہاں پر ایسے مضامین پڑھائے جائیں اور ایسی تعلیم دی جائے جس سے کہ ان کے جذبات مشتعل ہوں، اب ماں باپ پھر کہاں سر چھپائیں گے؟ ساتھ میں انٹرنیٹ دے دیا، طرح طرح کے موبائل فون دے دیے، ایجوکیشن کو کتابوں سے نکال کر پی سی ٹیبلیٹ پہ لایا گیا، انٹرنیٹ لازم کیا گیا، پتہ نہیں پیچھے کون کون سی مشتری کام کر رہی ہیں، کون کون سی اکنامیکلی انڈسٹریز کام کر رہی ہیں، کون کون سی معیشت کے دعوے دار کام کر رہے ہیں، سب کو ایک بزنس طور پر لیا کہ کتنے بڑے بڑے ٹائکون ہوں گے جو پیچھے کام کر رہے ہوں گے، لیکن نتیجتاً دیکھیں تو ہمارے اخلاقیات تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے دل و دماغ کے اندر نیکی کی دعوت دینے کی اہمیت پیدا ہو، یہ جذبہ پیدا ہو کہ یہ وقت سستی کا نہیں ہے، یہ وقت گھر میں بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت اپنے اور دیگر بچوں کے مستقبل کا بچانے کا ہے۔ آج ہمارے گھر کی بچیاں سلیو لیس کپڑے اگرچہ نہیں پہن رہی، لیکن کیا عجب کہ کل وہ دن ہمیں بھی نہ دیکھنا پڑ جائے۔ یہ وقت مدنی قافلوں میں سستی کرنے کا نہیں ہے، یہ وقف مدینہ کا وقت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ یہ صرف کارکردگی دکھانے کے لیے کام کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ اپنے دل میں اصلاح امت کا جذبہ ابھارنے کا وقت ہے کہ میں کچھ کر جاؤں۔ لوٹا جا رہا ہے ہمارے اسلامی تہذیب کو، ہمارے اسلامی کلچر کو، ہمارے اسلامی معاشرے کو بڑے بڑے ناخن سے نوچا جا رہا ہے، اور سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ وقت ہے 12 ماہ 30 دن پورے ایک ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے، وقف مدینہ ہو جائے، علم حاصل کرے، مطالعہ کرے، قرآن پاک درست پڑھے، درست پڑھائے، مکتبۃ المدینہ کی کتابیں لے کر ایک صفحہ بغور پڑھ لے، نیکی کی دعوت کتاب کو چاٹ لے، پڑھ لے، یاد کرنے کی کوشش کرے، اور مدنی قافلوں میں سفر کرے۔ گاؤں میں چینلز کے ذریعے بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، اس پر بیان آئے گا آگے کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جلدی شادی کرنے کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، انٹرنیشنلی طور پر بیان کر رہا ہوں میں۔ ابھی جو میں آپ کے سامنے جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ کوئی ڈومیسٹک اور لوکل لیول کی باتیں نہیں ہیں، یہ بین الاقوامی سطح کے وہ معاملات ہیں جن میں آج جنریشن انوالو ہے، کام کیا جا رہا ہے اس کے اوپر، کئی اہداف ہو چکے اور کئی پائپ لائن کے اندر ہیں۔ ہم تک ہر چیز نہیں پہنچی، لیکن جتنی پہنچی وہ کل نہیں تھی،
اور جو آج نہیں ہے وہ کل تک آ سکتی ہے. بند باندھنا پڑے گا اور یہ انشاءاللہ دعوت اسلامی بند باندھے گی. مدنی قافلوں میں سفر کر کے بند باندھیں گے. نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا کر بند باندھیں گے. ایک ایسا طبقہ ہے جو آپ کی مسجد میں نہیں ہے, یہ چوک پر کھڑا ہوا ہے, چوک درس دو. ایک یہ طبقہ ہے جو آپ کی مسجد میں آ کر اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر پا رہا, یہ گلی کچوں کے اندر, پان کے کیبن کے باہر, ویڈیو کیسٹ کی دکان کے باہر, کلب کے باہر, بلٹ کلب کے باہر, اسٹوکر کلب کے باہر, فلا جگہ پر فٹ پاتھ اور چوکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے دورہ برائے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤ. ہفتے میں ایک بار نہیں, روز کرو. چوک درس ایک نہیں, دو. بازار میں ایک درس نہیں, 2 درس دیں. مسجد کا ایک درس نہیں, 2 درس دینا شروع کریں. کسی صورت بچیں اور بچائیں. ہم یہ ہر آنے والا وقت ہم سے زیادہ وقت کا تقاضا کر رہا ہے. ہم اور وقت دیں. ایک اور تباہی, ایک تو جلدی شادی کرنے کا ہدف پر تنقید ہے, جلدی شادی نہ کروائی جائے, وقت دیا جائے. 2 مردوں عورتوں کو ساتھ رہنا ہے, زندگی گزارنی ہے, میچورٹی پیدا کی جائے, بھلے اس کے پیچھے لاکھ تباہیاں مچاتے رہیں. یہ ہو رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ اس وقت دنیا کے چند ممالک کی اخباری نہیں, نیوز کی نہیں, پریکٹیکلی ان ممالک میں جا کر میں معلومات کر آیا ہوں کہ باقاعدہ ان ممالک کے اندر مرد اور عورت بغیر شادی کے سالوں رہتے ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں, چیک کرتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو پھر طلاق دینی پڑ جائے گی. جب طلاق ہوگی تو قانونی طور پر پیمنٹ کرنی پڑے گی. اپنی پیمنٹ, اپنے پیسے اور اپنے اسٹیٹس بچانے کے لیے ایسے قانون بنائے گئے, اور بدقسمتی سے ہمارا مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گیا. ایسے کئی غلط کام ہیں اور کئی غیر شرعی کام ہیں جن میں بدقسمتی کے ساتھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں بری طرح مبتلا ہیں. کیا اب بھی مدنی قافلوں میں سفر نہیں کریں گے؟ ملک و بیرون ملک میں مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. دعوت اسلامی کے مقصد کو سمجھے, یہ اصلاح امت کی تحریک ہے. کیا پہلے کبھی سنا تھا کہ ویلنٹائن ڈے ہم منایا کرتے تھے؟ کبھی سنا تھا آپ نے؟ اب بتائیے ویلنٹائن ڈے کتنی بے باکی کے ساتھ اور کتنی تشہیر کے ساتھ منایا جاتا ہے. نہیں منایا جاتا. یہ کہاں سے آیا؟ اپریل فول کہاں سے آیا؟ 31 اگست کی بے حیائی کہاں سے آئی ہے؟ وطن کی آزادی کے نام پر شراب پینا اور بدکاری کرنے کا رجحان کہاں سے آیا؟ عید الفطر پر چھٹی کے نام پر جبکہ عیدی ملتی ہے, کچھ پیسے ہاتھ میں آتے ہیں, کچی شرابیں پی کر مرنے والے کہاں پائے جا رہے ہیں؟ عید الاضحیٰ پر کچی شرابیں پی کر مرنے والے کہاں پائے جا رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے مسلم ممالک میں نہیں ہے؟ جب میں نے ہند کی رپورٹ پڑھی کہ دنیا میں شراب پینے میں اس کا نمبر 1 ہے, مجھے میرے اسلامی بھائی یاد آ رہے تھے, عاشقان رسول یاد آ رہے تھے کہ کہیں یہ بہن آ جائیں, انہیں کون بچائے گا؟ ایک منٹ کے اندر کیسز آ رہے ہیں, ایک منٹ میں کیسز آ رہے ہیں, ایک منٹ کے اندر. ہر 10 سیکنڈ میں دنیا میں ہر 10 سیکنڈ میں ایک آدمی شراب کی وجہ سے مر رہا ہے, ہر 10 سیکنڈ کے اندر. ہم نہیں بچائیں گے. اس صرف ہمارے ملک کے اندر پچھلے سالوں کی رپورٹ ہے, ہمارے ملک کے اندر 6,03,626 کرپشن کے کیسز ریکارڈ کیے گئے. یہ بدعنوانیاں, کوئی رشوت لے رہا ہے, کوئی سود, کوئی طرح کی بدعنوانی. کرپشن کی کوئی ایک شکل ہے؟ اتنی شکلیں کرپشن کی, بدعنوانیوں کی. ارے کون دور کرے گا؟ اس کے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے ہمارے پاس؟ آپ بتائیے, کیا نیکی کی دعوت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے؟ بہت پہلے پرانے دوروں کی بات کر رہا ہوں, صدیوں پرانی. جیلیں اس وقت بھی تھی, اس وقت جیلوں میں باقاعدہ ایک شعبہ ہوتا تھا, کتابوں میں لکھی ہوئی یہ بات. اس وقت جیلوں میں ایک شعبہ ہوتا تھا,
اس شعبے کا نام تھا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ جو قیدی آتے تھے انہیں واعظ و نصیحت کی جاتی تھی، انہیں نیکی کی دعوت دی جاتی تھی، انہیں برائی سے منع کیا جاتا تھا، ان کے اندر خوف خدا پیدا کروایا جاتا تھا، انہیں قید کیا جاتا تھا، اور انہیں نمازی اور پرہیزگار اور توبہ طائب کروانے کے بعد پھر آزادی ملا کرتی تھی۔ اور یہ بات کوئی سمجھ میں آنے والی ہے کہ کئی جیلر اور کئی سپرنٹینڈنٹ آف جیل اور بڑے بڑے افسران اس بات کو کہہ رہے ہیں نا کہ بڑے بڑے قیدیوں کو ہم نہ سدھار سکے، دعوت اسلامی نے جیلوں میں آ کر سدھارا ہے۔ تو دعوت اسلامی نے جیلوں میں آ کر امر بالمعروف کیا، وہ نہی عن المنکر والا کام کیا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا، ان قیدیوں کو اپنے بیرکس میں لائے، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کیا، ان کو کھانا کھلایا، ان کا علاج کیا، مسجد بنا کر ان کو نمازیں پڑھائیں، ان کے دلوں میں قرآن کا نور داخل کرنے کی کوشش کی، ان کے سروں پر امامے کا تاج سجانے کی کوشش کی۔ جب علم دین کا نور آتا ہے تو پھر جرموں کا اندھیرا چلا جاتا ہے، یہ تائب ہوتے ہیں، یہ استغفار کرتے ہیں، ان کے دلوں میں صرف ڈنڈے کا خوف نہیں رہتا، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے جو انہیں جرم سے بچاتا ہے۔ ان میں کوئی بدکاری سے توبہ کرتا ہے، کوئی شراب سے توبہ کرتا ہے، کوئی کس سے توبہ کرتا ہے، کر کر کے جب یہ قید سے چھوٹ کر گھر پہ جاتے تو جاتے اپنی ماں کے پاؤں چومتے ہیں، اپنے آپ کو مدنی قافلوں کا مسافر بناتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہمارا قافلہ تھا، اس میں ایک اونچی جگہ تھی، نام ذہن سے نکل گیا، وہاں جانا ہوا، کافی فاصلہ تھا، رنگا ماٹی، آپ بھی تھے ساتھ، وہاں ہم جائے، مدنی مشورہ تھا ایک، وہاں پر مدنی مشورہ ہو رہا تھا، کچھ بیان، اس میں ایک اسلامی بھائی کھڑے ہوئے، امامہ سر پر تھا، داڑھی تھوڑی تھوڑی سی بڑی ہوئی تھی، مجھے کہنے لگے کہ میں بنگلہ دیش سے ہوں مگر میں دعوت اسلامی کے ماحول میں پاکستان میں آیا ہوں۔ کیسے؟ تو کہا کہ وہ عموماً یہ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور قید ہو جاتے ہیں، بولا وہ ہم مچھلی پکڑ رہے تھے تو اس میں ہم کو پاکستان کی پولیس نے قید کر لیا، جیل میں ڈال دیا، جیل میں وہاں دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا، اور میں جیل میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا، مجھے رہائی ملی، اور آج رنگا ماٹی کے اندر آپ مجھے امام و سنت و برولیے میں دیکھ رہے ہیں۔ دیٹ از کال ایکچوئل مدنی ریولیوشن، اس کو کہتے ہیں درست مدنی انقلاب، جو سوچوں کو بدلتا ہے، خیالات کو بدلتا ہے، حلیوں کو بدلتا ہے، آپ کے گھر کے نظام کو بدلتا ہے۔ مدنی انقلاب یہ دعوت اسلامی لاتی ہے، اور یہ آتا ہے مدنی قافلوں کے ذریعے۔ باب المدینہ خارادر سے اٹھنے والی تحریک، جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے 192 سے زیادہ ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی، اس کا اصل صحرا مدنی قافلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے دعوت اسلامی پہنچی، مگر پہنچائی کس نے؟ مدنی چینل 6 سال کے اندر اگر اتنا عام ہوا تو اس کی وجہ دعوت اسلامی ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی کام، دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی دنیا بھر میں، امیر سنت سے محبت کرنے والے، امیر سنت کے مریدین، طالبین، محبین دنیا کے چپے چپے میں ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ باپا مدنی چینل کے ذریعے آ گئے، انہوں نے گھر میں مدنی چینل آن کر دیا۔ ہماری دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے آئی، انہوں نے مدنی چینل آن کر دیا، اور آج یوں دنیا میں دعوت اسلامی عام ہو رہی ہے۔ مگر یہ مدنی چینل، اگرچہ مدنی چینل نے اس میں ایک اپنا کردار ادا ضرور کیا کہ بہت تیزی کے ساتھ اور بڑے واضح طور پر دعوت اسلامی کھل کر سامنے آئی، اس کا کام مدنی کام سامنے آیا، مگر اس کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے اور مدنی کام ہے۔ اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے۔ ہم کون سے مطلب کو امپورٹڈ مبلغ لے کر آئے مدنی چینل کے لیے؟ یہی مدنی کام کرنے والے، بیان کرنے والے، جنہوں نے کبھی کیمرے کے سامنے کھڑے ہونے کا تجربہ نہیں تھا، آج دنیا میں مدنی انقلاب برپا کر رہے ہیں۔ یہ مدنی کام، تو یہ پھیلنے والی یہ بدعنوانیاں، اس کا راستہ بند کرنا میرے میٹھے اسلامی بھائی، اور یہ ہوگا مدنی قافلوں کے ذریعے۔ اس کے لیے آپ کو اور ہم سب کو قربانی دینی پڑے گی۔
صرف یہ نہیں کہ میری ذمہ داری ہے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ کر لیے، نہیں، اب سوچئے کہ میں نے کتنوں کو نمازی بنایا. آپ کی اور میری زندگی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم اللہ کی رحمت سے کیسے کہ یہ شرابی تھا، الحمدللہ میں نیکی کی دعوت سے یہ شراب اس سے توبہ کی، یہ بے نمازی تھا اس کی یہ نمازی بن گیا، یہ جواری تھا اس نے جوئے سے توبہ کر لی. اب بتائیے ایک جواری آپ کے محلے کا اگر اس کو آپ بدل دیتے ہیں، اس کے گھر میں بچے بیوی ماں باپ اس کو کتنی دعائیں دیں گے آپ کو. اس کے گھر کا نظام تباہ و برباد ہو چکا جواری کی وجہ سے. لیکن ہماری نیکی کی دعوت کی سستی میں کہوں گا، کیا کہوں گا، مطلب دعوت اسلامی کا مبلغ ہے، جس محلے میں دعوت اسلامی کا مبلغ رہتا ہے وہاں جوئے کا اڈا آباد کیسے رہ سکتا ہے، وہاں شراب خانہ آباد کیسے رہ سکتا ہے، وہاں مسجد ویران کیسے رہ سکتی ہے جہاں میرا دعوت اسلامی کا مبلغ رہتا ہو. وہ نیکی کی دعوت کیوں نہیں دے گا، وہ چوک درس دے گا، خیر خواہ ہوں گے، قریب کریں گے. وہ درد بھرے انداز سے جب فیضان سنت اٹھا کر درس دے گا، میرے امیل سنت کے ہاتھوں کے لکھی ہوئی تحریر اس کی زبان سے نکلے گی، تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہوگی. انشاءاللہ وہ بدلے گا، تبدیلی آئے گی. یوں ہی تبدیلی آئی ہیں. ہمیں غور کرنا ہے. اس سال میں ایک صوبے کی رپورٹ یہ کہ 1,98,045 مقدمات درج کیے گئے 7 ماہ کے اندر. یہ جرائم ہے نا، ان میں کوئی چوری کا مقدمہ، ڈکیتی کا مقدمہ، قتل و غارت گری کا مقدمہ، بدکاری کا مقدمہ، یہی مقدمات ہوتے ہیں. پھر نشہ، یہ ایک الگ ہے مصیبت ہمارے یہاں کی. بی بی سی اردو 4 مارچ 2014 کی جو رپورٹ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 1 سال کے دوران 67 لاکھ بالغ افراد نشے کا استعمال کرنے لگے. 67 لاکھ 6.7 ملین بالغ لوگ منشیات نشہ آور شے کا استعمال کرنے لگے. انہیں کون بچائے گا؟ گلی کوچوں پر چوک درس دیں گے تو یہ اٹھ کر آپ کے پاس مسجد میں آئیں گے. چوک آباد ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی بیچارہ ہیروئن پی رہا ہے، کوئی کوکن پی رہا ہے، کوکن پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، تو کوئی اٹھ کر شرابیں پی رہا ہے. آپ گلیوں میں جائیں، آپ کو گلی کے کونوں پر، فٹ پاتھوں کے کونوں پر آپ کو شراب کی خالی بوتلیں نظر آئیں گی. کتنوں نے دیکھی بھی ہوں گی شراب کی خالی بوتلیں ہمارے محلے کی گلیوں میں نظر آئیں. مجھے بتائیے ہمارے لیے کس قدر شرمندگی کی بات، جس گلی میں میں رہوں اس پہ شرابی کیسے رہتا ہے یار. میں انشاءاللہ اس کو نمازی بناؤں گا، میں اس کو مدری ماحول میں لاؤں گا، اس کو پرہیزگار بناؤں گا. انشاءاللہ اس کو میں باپا کا مرید اور قادری اور عطاری بناؤں گا. میں اس کی ہمیں کام کرنا ہے. یہ ہو گئے. آگے بڑھیے. شراب دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک ہیں. جن 37 ممالک کو شراب کے استعمال میں لیا گیا اس میں پاکستان بھی شامل ہے. ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. کیوں آیا ہمارا نام؟ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. مسلمانوں کا نام بھی نہیں آنا چاہیے. دنیا میں جہاں بھی اسلامی بھائی ہیں برائے کرم مدنی کام کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. اپنے ساتھ ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں، بیچارے شراب نہیں چھوٹتی تھی ان سے. انہیں 1 ماہ کا مدنی قافلہ سفر کروایا گیا. کتنا؟ 1 ماہ کا. 1 ماہ کا مدنی قافلے میں الحمدللہ عز و جل نہ صرف شراب کی عادت گئی، شراب سے توبہ کی، شراب کی عادت گئی، بلکہ الحمدللہ پوری ایک مٹھی داڑھی والے، امامہ شریف پہننے والے دعوت اسلامی والا بن گیا. وہ صرف 1 ماہ کا مدنی قافلہ. ایک شرابی اگر شراب سے توبہ کر لیتا ہے، بتائیے کہ اس کے گھر کے اندر کتنی بہاریں آ جائیں گی. کہیں کیسا نہ اس کو دیکھ دے کہ اس کا بیٹا شرابی بن جائے. یہ جوا کھیلے گا تو اپنی بچیوں کو اور اپنی، یعنی ایک جواری کا میں نے پڑھا کہ جوئے میں ہار کر اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو داؤ پہ لگایا، حتیٰ کہ 3 بیٹیاں اور 1 بیوی داؤ پہ لگا دی.
جوئے میں آ رہا، یہاں تک کہ جو جیتے تھے وہ ڈیلیوری لینے کے لیے، بیوی بچیاں لینے کے لیے گھر پر گئے، اور بیوی بچے نہیں جا رہے تو وہ مار رہا ہے کہ کیوں نہیں جا رہے ہو، تو میں ہار گیا ہوں، میں پڑوسی انوالو ہوئے اور اس کی بیوی بچوں کو بچایا، اس گھر کا کیا عالم ہوگا؟ کیا میں اس جواری کو نمازی نہیں بنا سکتا؟ شرابی کو میں نمازی نہیں بنا سکتا؟ کیا مسجد کے بند تالے ہماری سستی کا تالا نہیں کھول رہے؟ ایسے اتنی ساری، یہ میرے پاس دیکھیے، میں اب کیا آپ کو بیان کروں، اتنی ساری میرے پاس یہ رپورٹس ہیں، اتنا کچھ ہے اس میں۔ میڈیا پر جو لکھا گیا ہے، میں نے نہیں لکھا، آرٹیکلس لکھے گئے کہ میڈیا کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے، انٹرٹینمنٹ کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے، تفریح پروگرام کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے، فلمیں ڈراموں کے ذریعے ہماری بچیوں کا، ہمارے بچوں کے جو اخلاق برباد کیے جا رہے ہیں، مختلف شادیاں دکھا کر، مختلف پروگرام دکھا کر، امیر گھرانے دکھا کر، امیر گھروں کی لڑکیوں کو جہیز کے نام پر لینے کی، اس میں لکھی ہوئی چیزیں میرے لیے بہت ساری باتیں نہیں تھیں، یہ ڈراموں اور فلموں میں ہمارے ٹی وی کے ذریعے دکھائی جا رہی ہیں۔ بلکہ لکھا ہے لکھنے والے نے کہ جدیدیت کے نشے میں، جدت، نئی تہذیب کے نشے میں فلموں میں پیش کیے جانے والے ہر فیشن کی تقلید ہمارے معاشرے کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے باعث افتخار ہوتی جا رہی ہیں۔ فلمی اداکاروں کی تقلید میں سماج کی بیٹیاں اپنی حیا کھو رہی ہیں۔ فیشن کے نام پر عجیب لباس اپنانے کے بعد عزت اور عصمت کے تحفظ کی بات فضول ہے۔ یہ مضامین لکھے گئے جو میرے پاس یہاں موجود ہیں، مگر لکھنے والوں نے اپنا طور پر جو کام کیا، مگر ہمارا کام ہمارا ہے۔ آپ ایک گھر کے اسلامی بھائی کو مدنی ماحول میں لا کر اس کے گھر کے اندر پردہ لا سکتے ہیں، اس کے بچوں کو جو گڈو پپو بنے ہوئے اسے مدنی منع مدنی منیا بنا سکتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، اس محلے میں کتنے عاشقان رسول رہتے ہیں، کتنے مسلمان رہتے ہیں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد جب سلام پھیرتے ہو اور جب آپ کو آدھی صف نظر آتی ہے تو آپ کے سینے کا جو دل ہے وہ درد نہیں کرتا یار، مچلتا نہیں ہے کہ اگر یہ میرے محلے کے سارے نمازی فجر میں آ جاتے تو مجھے ایسی اور 12 مسجدیں بنانی پڑتی۔ آپ سلام پھیریں بیٹھ رہے ہیں، 4 اسلامی بھائیوں میں آپ نے فیضان سنت کا درس دیا فجر کے بعد، 5واں ہونے کو نام نہیں لے رہا۔ ہماری اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ کرے کہ ہم نیکی کی دعوت دینے میں سستی نہ کریں، چست ہو جائیں اور ڈھیر ثواب کمائیں۔ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے۔ امیر سنت نیکی کی دعوت میں لکھتے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، ان کو گناہوں سے بچانا بھی یقیناً بہت بڑا نفع پہنچانے والا کام ہے۔ بیماری، بے روزگاری، قرض داری وغیرہ پریشانیوں کے مواقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی حاجت برآری بھی بے شک نیکوکاری ہے اور اس میں جنت کی حقداری ہے، مگر انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ اس کو جہنم سے بچانے کی تدبیر کی جائے۔ یہ انسان کو پہنچایا جانے والا سب سے بڑا نفع ہے۔ منقول ہے 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے افضل کوئی خصلت نہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نمبر 2 مسلمان کو نفع پہنچانا۔ اور 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ بری کوئی خصلت نہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور دوسرا مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، علی اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی شخص کو راہ راست پر لے آئے تو یہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ہمیں نیکی کی دعوت میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کام ہو نہیں رہا ہے۔
مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ گندگی گویا کہ گرتی چلی جا رہی ہے، صفائی کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جب صفائی نہیں کی جائے گی تو گندگی کیا؟ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں تو پرنالا تو نہیں نا گھر کے اندر کیچڑ پھینکتا ہے، گھر کے اندر گندگی پھینکتا ہے، پھر بھی گھر میں روز جھاڑو دینا ہے، گھر میں روز پوچھا ہونا ہے، جس کو ڈسٹنگ بولتے، گھر میں روز ڈسٹنگ ہونی ہے۔ ایک گھر کی چار دیواری کے اندر اگر روز جھاڑو نہ دیا جائے، پوچھا نہ لگایا جائے، ڈسٹنگ نہ کی جائے، کچن صاف نہ کیا جائے، ایک دن کچن صاف نہ کرے آپ اپنا، جس میں صرف کھانا پکاتے کھاتے ہیں، ایک دن کچن صاف نہ کریں، صبح سے لے کر رات تک کھانا کھائیں، برتن ویسے کے ویسے رہنے دیں، پھر دیکھیں کچن کا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ کا باتھ روم ایک دن نہ دھویا جائے، پتہ چلے کہ باتھ روم کا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ کے گھر کے کمرے ایک دن صاف نہ کیے جائے، پتہ چلے کیا حال ہوتا ہے۔ آپ کے ڈرائنگ روم کے بیچ میں پڑی ہوئی سینٹر ٹیبل کو اگر روز صاف نہ کیا جائے تو پتہ چلے کہ اس پر گھر کا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ کی گھر کی چار دیواریاں جو دروازوں سے بند ہیں، کھڑکی پردوں سے بند ہیں، اس کے اندر صفائی کی ضرورت ہے۔ تو وہ معاشرہ جس میں آئے دن گندگیاں گر رہی ہیں، اس کو صفائی کی کتنی حاجت ہوگی؟ صفائی کرنے والے کہاں ہیں؟ یعنی نیکی کی دعوت دینے والے کہاں ہیں؟ برائی سے منع کرنے والے کہاں ہیں؟ ہم کب تک اپنی پریشانیوں، اپنی سستیوں کا رونا روئیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت دے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے لیے کس قدر آسانیاں پیدا کر دے گا، اور اس کو اجر و ثواب کتنا مل رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث نبوی کی شرح میں لکھتے ہیں، سرخ اونٹ اہل عرب کا بیش قیمت مال سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضرب المثل یعنی کہاوت کے طور پر سرخ اونٹوں کا ذکر کیا گیا۔ اخروی امور کو دنیاوی چیزوں سے تشبیہ یعنی مثال دینا صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی نعمت کا ایک ذرہ بھی دنیا اور اس جیسی جتنی دنیا ہیں تصور کی جا سکیں ان سب سے بہتر ہے۔ ہمت کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہم لائیں، کیونکہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ جس کو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے اس کے دل میں آپ کی عزت ہو۔ جب دل میں عزت ہوگی، مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا، وہ آپ کی بات بآسانی سنے گا، مانے گا، سمجھے گا۔ اور اگر اخلاقی خرابی ہوگی، معاذ اللہ گناہوں کی عادت ہوگی، تو اس سے انسان کا کردار خراب ہوتا ہے۔ اس لیے نیکی کی دعوت دینے والے کو چاہیے کہ اپنے کردار کا بھی تحفظ کرے، خود کو گناہوں سے بچائے، کیونکہ ہمیں دوسروں کو گناہوں سے بچانا ہے، تو خود کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اس میں بالخصوص اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ اعلانیہ گناہ سے تو ایک تعداد بچتی ہے، لیکن کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اعلانیہ نہیں ہوتے، چھپ کر ہوتے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کرنے کی جن کی عادتیں ہوتی ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ گناہوں کی نحوست ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں گناہوں کی نحوست سے محفوظ فرمائے، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کی دنیا اور آخرت کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ گناہوں کی نحوست کو یہ آخر میں بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ نیکی کی دعوت دینے والے بنیں، ورنہ لوگوں کے دلوں میں عزت کا گر جانا، عزت کا ذلت میں بدل جانا، مقام و مرتبے ختم ہو جانا، ہماری بات کا اثر ختم ہو جانا، اس کو لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ چنانچہ مدنی پھول بڑے دل کے کانوں سے سنیے، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحریر بھجوائی، اما بعد یعنی حمد و صلاۃ کے بعد جب بندہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا مدنی پھول حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگیں اور تمہیں اس کا شعور پتہ بھی نہ ہو۔ ہمارے اس طرح کے ساتھ کے معاملہ تو ہم اس کو سازشوں کا نام دیتے ہیں، میرے خلاف کسی نے سازش کی ہے،
میرے خلاف کسی نے کان بھرے ہیں. ارے تم نے خود تمہارے خلاف سازش کی ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ اس طرح گناہ کرنے سے چپ جاؤ گے, بچ جاؤ گے؟ دنیا کو نہیں دکھایا, بس جو عزت و ذلت کا مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. تیسرا مدنی پھول, حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں میں اس کے لیے اپنی ناراضی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اس سے اس کا شعور پتہ بھی نہیں ہوتا. نمبر 4, امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب مقروض ہوئے اور انہیں قرض کے سبب شدید غم لاحق ہوا تو فرمایا میں اپنے اس غم کا سبب 40 سال پہلے سرزد ہونے والے گناہ کو سمجھتا ہوں. یہ ہے بزرگوں کی سوچ کہ اپنے گناہوں کو نہیں بھولتے, اپنی خطاؤں کو نہیں بھولتے. نمبر 5, حضرت سیدنا سلیمان تیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آدمی پوشیدہ طور پر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر ذلت طاری ہو جاتی ہے. اب وہ گناہ خواہ کسی کاغذ کو دیکھ کر ہو رہا ہو, موبائل کو دیکھ کر ہو رہا ہو, کمپیوٹر کو دیکھ کر ہو رہا ہو, ویب سائٹ کے ذریعے ہو رہا ہو, امرت کے ذریعے ہو رہا ہو, کن اکھیوں سے ہو رہا ہو, اندھیرے میں ہو رہا ہو, گھر کی بالکونی سے جھانک کر ہو رہا ہو, کھڑکی سے جھانک کر ہو رہا ہو, گاڑی اور موٹر سائیکل سے جھانک کر ہو رہا ہو, بس کی سیٹ پر بیٹھ کر ہو رہا ہو, کالے چشمے پہن کر ہو رہا ہو, کان میں ہیڈ فون لگا کر ہو رہا ہو, یا بدگمانی کر کر ہو رہا ہو, یا غیبت کر کر ہو رہا ہو, چگلیاں کر کر ہو رہا ہو, بہتان اور تہمت باندھ کر ہو رہا ہو, بندہ غور کرے, یا خدا نہ خاصا ریاکاری کے طور پر ہو رہا ہو. اللہ کی پناہ کہ یہ بھی فتنوں کے دور کی ایک علامت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں بیان فرمائی ہے. ارشاد فرمایا آخری زمانے میں قومیں ہوں گی جو ظاہر میں تو دوست ہوں گی اور باطن میں دشمن. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کر ہوگا؟ فرمایا اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے, بعض کی طرف رغبت یعنی طمع و لالچ, اور بعض سے ڈرنے کی وجہ سے. اس کی پوری شرح بیان نہیں کروں گا, لیکن مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسی قومیں ہوں گی, ان کے متعلق لکھا کہ یعنی قریب قیامت ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی نیکیاں اعلانیاں پسند کریں گے تاکہ لوگ ان کی واہ واہ کریں, تنہائی میں یا تو اعمال کریں گے ہی نہیں یا کریں گے تو معمولی طریقے پر. یہ ہم سب کو اس میں غور کرنا چاہیے. مفتی صاحب یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس فرمان عالی میں علماء, عابدین, سخی, مجاہد وغیرہ سب اپنا جائزہ لیں کہ کون اس زد میں آتا ہے. ریاکاری کی تباہ کاری کس کس کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے, حب جا کی تباہ کاری ہم میں سے کس کس کو لپیٹ میں لے رہی ہے, اس میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. نیکی کی دعوت اس کتاب کے اندر ریاکاری کی 80 مثالیں لکھی ہوئی ہیں, 80 مثالیں ریاکاری کی لکھی ہوئی اس کتاب کے اندر. ہمیں پڑھنا چاہیے اس کو. پوری کتاب ہے مقتۃ المدینہ کی ریاکاری, ہمیں پڑھنا چاہیے اس کو. عاشقان رسول کی 130 حکایات میں حب جا کے تقریباً 3 یا 4 صفحے ہیں, اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. حب جا نچوڑ لکھا امیر سنت نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارتوں کا, ہمیں پڑھنا چاہیے. غیبت کی تباہ کاریاں ہمیں پڑھنی چاہیے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہمیں پڑھنا چاہیے. کچھ نہیں ہمارے لیے پڑھیں, ہم اپنی ذات کے لیے پڑھیں. ہمیں ضرورت ہے علم کی, یعنی مبلغ کے لیے اخلاص پہلی سیڑھی, علم دوسری, عمل تیسری, اخلاق چوتھی, نرمی پانچویں, ملنساری چھٹی, پھر کڑھن, اصلاح امت کا درد. اتنے سارے مدنی پھولوں کا ہونا ضروری ہے. پھر دیکھیے کہ جب یہ مدنی معجون ملے گا تو کیسا شفا کا نسخہ تیار ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ آپ کا بولنا ہوگا اور اس کا ماننا ہوگا. ایسا نہیں کوئی مانتا نہیں, نہ مانتے ہوتے تو امیل سنت کی بات کیوں مانتے. تقوی پرہیزگاری,
یہ ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، پرہیزگاری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا، مانتے کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں، اپنے کردار کا جائزہ لیں، اپنی نرمی کا جائزہ لیں، اپنی مسکراہٹ کا جائزہ لیں، بر وقت نپے تلے انداز میں اور اگلے کے وقت کی قدر کرتے ہوئے اس کو نیکی کی دعوت دینے والے مدنی پھولوں کا جائزہ لیں۔ ہم کوئی جائزہ نہ لیں اور ہم کہیں گے کوئی مانتا نہیں ہے، کوئی سنتا نہیں ہے۔ ہمیں سنانا آتا نہیں ہے، ہمیں بیان کرنا آتا نہیں ہے، کیونکہ مطالعہ نہیں ہے، نیکی کی دعوت کتاب نہیں پڑھی، اس میں سوالن جواباً ہمیں نیکی کی دعوت دینے کے مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں، ہم نے یہ نہیں پڑھے۔ اور پھر جو اصل تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنا ہے، حیا ہے، شرافت ہے، جو کردار سے چھلکتی ہے، وہ مدنی انعامات والی کیفیت، وہ پردے میں پردہ، وہ نگاہوں کا نیچے ہونا، وہ زبان کا کفر مدینہ لگنا، وہ کیفیات ہو، لوگ کھینچ کر آئیں گے آپ کے پاس۔ کیوں نہیں آئیں گے لوگ؟ جب پیاس بجھے گی تو پیاسے تو ہیں نا، ہم وہ شربت و پانی تو بنے جو قوم کی پیاس بجھا سکے۔ اس کے لیے نرمی اور ملنساری، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ بہت ضروری ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ مطالعہ ہو، ملنساری ہو، نرمی ہو، کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ چھٹا مدنی پھول، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس عاقل پر تعجب ہے، یعنی عقل والے پر تعجب ہے، جو اپنی دعا میں تو یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے مصیبت میں مبتلا کر کے میرے دشمنوں کو خوش نہ کرنا، حالانکہ دشمن کو اپنی مصیبت کو خوش کرنے کے اسباب وہ خود ہی پیدا کرتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس طرح قیامت کے روز اپنے دشمنوں کو خوش کرے گا۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو برائی سے بچنے اور بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت تم میں بہترین شخص وہ ہوگا جو نیکی کی دعوت دے گا، برائی سے منع کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ نیکی کی دعوت دیں گے۔ قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سیدان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر جو ہمارے طریقے پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے رہو، ورنہ تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو گے اور تمہارے برے تمہارے نیکوں پر غالب آ جائیں گے اور وہ نیک لوگوں کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ کوئی ایک بھی باقی نہ بچے گا جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ پھر تم اللہ سے دعا مانگو گے لیکن وہ تم پر ناراض ہونے کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو رقا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے آقا کے ہمراہ، اپنے آقا کے ہمراہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں
کوئی شخص ایسی بات کہہ دیتا تھا جس سے وہ منافق ہو جاتا تھا، اور اب میں تم سے ایک ہی مجلس میں 4 مرتبہ وہ بات سنتا ہوں۔ تم ضرور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے رہو اور دوسروں کو نیکی کی ترغیب دلاتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا فرما دے گا اور بدترین لوگ تم پر حکمرانی کرنے لگیں گے۔ پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے لیکن ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔ تو ایک کاش ہم نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے بنے۔ اس کا بہترین ذریعہ مدنی قافلہ ہے۔ مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، دنیا بھر میں مدنی قافلے۔ اور ابھی تو آئی قربانی کا مہینہ آ رہا ہے، جو ہمارا جو پہلا ماہ ہے اسلامی مہینہ، اس میں تو ہے ہی قربانی، قربانی اس پہ تو جان کی قربانی دی، یعنی آخری مہینہ بھی قربانی کا اسلام کا اور پہلا مہینہ بھی قربانی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام ذوالحجہ میں خود کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اس کے پہلے مہینے میں محرم الحرام میں میرے آقا کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قربانی دے دیتے ہیں۔ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں اور ہر ماہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا 3 دن کا مدنی قافلہ نہ چھوٹے، جو یہاں موجود ہیں، کیا وہ دیکھیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ ہمیں اصلاح امت کے لیے اور سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے کوئی جو بس نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ آپ کی نیت بنتی ہے اب کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے ہر ماہ 3 دن مدنی قافلہ چھوڑنا نہیں ہے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ جی گرچہ ہو گرمیاں یا کہ ہو سردیاں، گرچہ ہو گرمیاں یا کہ ہو سردیاں، چاہے ہو بارشیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ دیکھیں نیت دل کا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں لازمی سفر کروں گا، اور ماشاءاللہ محرم الحرام میں ہمارے باب المدینہ سے اور ملک کے مختلف حصوں سے الحمدللہ پورے 1 ماہ کا مدنی قافلہ سفر کرے گا۔ کس تاریخ سے؟ 1 محرم سے، 1 محرم سے 30 پورے ماہ کا، 1 ماہ کا مدنی قافلہ ہے۔ کوئی شہدائے کربلا، اسیران کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے پورا 1 ماہ کا محرم الحرام میں ہمت کریں۔ آپ ہمت کریں گے انشاءاللہ مدنی قافلے، مدنی قافلے ہمت کریں پورا 1 ماہ ماشاءاللہ۔ آپ اور اسلام بھائی زیارت کروائیں ماشاءاللہ، اور پیچھے بھی ہیں، سامنے کا میدان خالی ہے۔ بارہ دن وہ زیارت کروائیں۔
اس کے بغیر چارہ نہیں ہے مدنی قافلوں میں سفر کیے بغیر. ضرورت ہے اس وقت ہم کو، اور بہت زیادہ ضرورت ہے. اور 3 دن بھائی 3 دن میں تو بسوں کی بسیں چلائیں گے نا انشاءاللہ. بسیں کون کون چلائیں گے؟ ہاتھ تو اٹھائے بھائی. ایسا بھی دیکھیں ساری بسیں روانہ ہوں گی. اچھا باب المدینہ والے تو یہاں سے سفر کر رہے ہیں. تشریف رکھیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ باب المدینہ میں فیضان مدینہ میں بھی ہمارا 12 روزہ مدنی قافلہ چلے گا، سبحان اللہ. رہے گا. یہاں پر انشاءاللہ مدنی مذاکرے بھی ہوں گے. تو ماشاءاللہ ملک و بیرون ملک سے میں امید کرتا ہوں کہ ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی فیضان مدینہ آ رہی ہے، سبحان اللہ. کیونکہ یکم آنے والے ہفتے سے ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ایسا بعض شہروں کی بھی تو اطلاع ہے کہ بوگیاں بک کرا لی ہیں باب المدینہ آنے کے لیے. اچھا یہاں سے بوگیاں بک ہوئی ہیں جانے کے لیے؟ یہاں سے جانے کی نہیں، یہاں بھی مطلب یہاں بھی رکے. یہاں بھائی باپا ایسا ان کو بھی اجازت دینا اگر باپا کے ساتھ یہ اگر عشرہ محرم گزارنا دیکھیں چاہیں. مدنی قافلہ 12 دنوں کا مدنی قافلہ اسی کا ہی مانا جائے گا جس نے یہاں پر پورے 12 دنوں تک تمام اول تاخر مدنی مذاکروں سمیت یہاں بنائے گئے جدول کے مطابق فیضان مدینہ میں ہی وقت گزارا. تو اس کا 12 دنوں کا مدنی قافلہ 12 روزہ مدنی قافلہ مانا جائے گا. آن آف کرنے والا آنے جانے والے کا تو نہیں مانا جائے گا. تو اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہاں رہ کر گھر نہیں جائیں گے تو یہیں رہنا چاہیے. اور یہاں رہ کر فون آ جائے گا اور پھر چلے جائیں گے تو پھر جہاں آپ کا پورا مدنی قافلہ ہو وہاں سفر کیجئے، لیکن اپنے علاقوں سے مدنی قافلے سفر کروائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک